بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، میں سب سے پہلے آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقبول روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مقبول عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دین کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو؟ کون سی کتاب پڑھی جائے؟ کن چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے؟ ہماری ترجیحات کیا ہوں اور ہم کیسے دین کا مطالعہ کریں؟ اس حوالے سے آپ کو بے شمار کتب کے مشورے دیے جا سکتے ہیں، بہت سی کتابوں کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، آپ فلاں کتاب کا مطالعہ کریں، آپ فلاں چیز کا مطالعہ کریں، تو آپ کو اس میں سے معلومات مل جائیں گی۔ لیکن میں اس روایتی منہج سے اور اس روایتی طریقہ کار سے ہٹ کے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دین کا مطالعہ کیسے کیا جائے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی آپ کسی کا آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے اندر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کتاب کی فہرست کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے عنوانات ہیں، کتنے چیپٹرز ہیں اور ان چیپٹرز کے اندر کیا کچھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو جدید انداز میں سمجھنا چاہیں تو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے کتنے فولڈرز ہیں اور کس فولڈر میں ہم نے کون سی فائل رکھنی ہے۔ مثلا ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کریں گے، تو ظاہر ہمارے پاس کچھ قرآنی آیات ہوں گی، ہمارے پاس احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گی۔ تو جب ہم ان کا مطالعہ کریں تو کون سی بات کو کس فولڈر میں رکھا جائے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس حوالے سے یہ تشویش یا یہ پریشانی، اس کا حل اللہ تبارک و تعالی ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہمارے اس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈ کے نکال دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اور آخری ایام کے اندر اور بعض کے اندر آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کا شوق تھا، وہ جاننا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین کی اساسیات کی ایک فہرست بتا دیں اور وہ ہمیں سمجھا دیں۔ اس کے لیے صحابہ کے درمیان گفتگو شنید ہوتی تھی، سوالات ہوتے تھے، بھئی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ آپ چونکہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، آپ کی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بے تکلفی زیادہ ہے، آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، تو آپ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے ہمارے لیے دین کے شعبے یا دین کے عنوانات آپ ہمارے لیے طے کر دیں۔ لہٰذا انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا اور انہیں کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھیں گے۔ اسی دوران ذخیرہ حدیث کے اندر ایک بڑی مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس کا واقعہ پیش آیا۔ حدیث جبریل میرے جو تدریسی تجربہ ہے اور میرا جو تدریسی مطالعہ ہے، میرے خیال کے مطابق کوئی بھی انسان جو دین کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین رہنما چیز ہے۔ آپ جس مرضی کتاب کو لے لیں، جس مرضی مصنف کو لے لیں، آپ کا تصور دین واضح ہو نہیں سکتا جب تک آپ حدیث جبریل کا مطالعہ نہ کریں۔ لہٰذا حدیث جبریل دین کے فہم کے لیے بنیاد ہے، اور ہمارے آنے والے جو 3 لیکچرز ہیں انشاءاللہ العزیز ان کے اندر ہم اس بات کو بڑے واضح انداز میں پیش کریں گے کہ دین کے فہم کے اندر حدیث جبریل کا کیا کردار ہے۔
اور کس طریقے سے حدیث جبریل ہمارے دین کے جو بنیادی کانسیپٹ ہیں ان کو کلیئر کرتی ہے۔ حدیث جبریل کس طرح سے ہمارے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے اشکال کو دور کرتی ہے۔ حدیث جبریل کے ذریعے ہم اپنے دین کی روایت کا بھی جائزہ لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آنے والے جو 3 لیکچرز ہیں ان کے اندر ہم حدیث جبریل کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دین کو واضح کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات، ہم اس بات کا بھی انشاءاللہ العزیز جائزہ لیں گے کہ ہمارے دین کے اندر جو اختلافات ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہیں دین کے مسائل کے اندر کسی موضوع پر جھگڑا ہوتا ہے، تو ان جھگڑوں کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ کیا یہ جھگڑے بے معنی ہیں یا ان کی کوئی اہمیت ہے؟ اور اگر یہ ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آنے والے دنوں کے اندر یہی موضوعات ہمارے زیر بحث رہیں گے کہ دین کن اجزاء پر مشتمل ہے، دین کی اساسیات کیا ہیں، اور دین کے اندر جو ہمارے اختلافات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ العزیز ہمارا آنے والے دنوں میں چلے گا۔ آج ہم اپنی اس حدیث کو جو میرے سامنے ہے، حدیث جبریل کے نام سے ہے، میں اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ذات یومن، ایک دن، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، تو ہمارے درمیان ایک صاحب نمودار ہوئے جن کے خوب سفید کپڑے تھے، گہرے سیاہ بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر سفر کی کوئی علامت نہیں تھی، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے ان صاحب کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انہوں نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، ووضع کفیہ الی فخذیہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پر رکھ دیے۔ یہ حدیث جبریل کا ابتدائیہ ہے، اس سے ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق کے اندر ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، اور دین کی جو اساسیات ہیں اور دین کی جو بنیادیں ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے عمل کا دعا گو ہوں۔ مختصراً دعا ہوگی اور اس کے بعد ہمارا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین، دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں لوگ اس پروگرام کو، اس درس کو سن رہے ہیں، اے اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ الہ العالمین، اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں مقبول روزے، مقبول عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین اور ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس وبا کے اندر ہمارے بہن بھائی دنیا کے اندر جہاں جہاں مشکلات کے اندر مبتلا ہیں، اے اللہ کریم ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ جو لوگ تندرست ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔